وحید مراد کی جو ڈیتھ ہے، ہاں جی سر یہ ابہام ہے ابھی یہ بھی بہام ہے. کہ کوئی رپورٹس کہتا میں ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی ہارٹ اٹیک ہوا کوئی ہے. کہتا ہے یہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی. ہاں جی. کوئی کہتا ہے کہ زیادہ شراب پینے سے ہوئی. ہاں جی. اور کوئی کہتا ہے خواب اور گولیوں سے ہوئی. ٹھیک ہے. اور کوئی کہتا ہے سوسائڈ ہے. ٹھیک ہے. خودکشی کا جی بھی جی کہتے ہیں، خودکشی کا بھی لوگ کہتے ہیں. اب میں نے ایک دو آدمیوں سے نہیں بلکہ 40-50 آدمی سے پوچھا کہ یار اس کی خودکشی کی وجہ کیا ہے. کہ ایک آدمی کے چلو فلموں میں کام نہیں ملا، اس کا پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، کوئی کمی تو نہیں تھی نا، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی. تو مختلف لوگوں نے جو مجھے کہانی سنائی، اللہ کرے یہ جھوٹی ہو، وہ یہ سنائی کہ وحید مراد کے اپنی بیوی کے ساتھ اختلافات تھے. اب وہ اختلافات کیوں ہوئے، میرے اب آگے پھر میرا اپنا اندازہ ہے، کیونکہ کہ بیوی کے ساتھ اختلافات تھے اور بیوی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی لاسٹ نائٹ. اور لڑائی فوت ہونے سے پہلے، جس رات فوت ہوئے ہیں اس شام کو ان کی بیوی سے لڑائی ہوئی. ٹھیک ہے. جب وہ گھر گئے، لڑائی ہوئی تو وہاں سے واپس گئے اور وہ اپنی بہن کے گھر چلے گئے. اچھا. بہن تھی یا کوئی دوست تھا، آئی ڈونٹ نو، کنفرم نہیں کسی کو، لیکن وہ ڈیتھ اپنے گھر پہ نہیں تھے. چلے گئے اور وہاں صبح وہ اسی حالت میں آگے صحیح سین ہے کہ وہ کمرہ بند تھا، توڑا تو وہ مردہ حالت میں پائے گئے. اب اس سے میں نے سوچا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اس کی بھی سچائی کی ایک وجہ ہے کہ ایک بیوی، جیسے وہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ لڑکیوں کے پرس میں تصویر دے کر جو ان کے عاشق تھے یا ان کے چاہنے والے تھے یا جن کی ان کے ساتھ دوستی تھی، وہ لڑکے بھی ناراض ہو گئے. جی. تو جیسے میں نے پیچھے جملہ بولا کہ اگر خامد کی جیب میں کسی لڑکی کی تصویر نکلے تو بیوی برداشت نہیں کرتی. تو صاف ظاہر ہے کہ جن خامدوں نے اپنی بیویوں کو منع کر دیا کہ وحید مراد کے ساتھ کام نہیں کرنا، تو انہوں نے اس لیے منع کیا نا کہ بھئی یہ کہیں پھانسی نہ جائیں، یعنی اتنے رومانٹک سین کرتی ہیں، کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے. اسی طرح جو سلمہ تھی، چونکہ وحید مراد نے سارے جہان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اس کو پسند کیا تھا، تو وہ وہی محبت اور وہی توجہ ان سے چاہتی تھی جو وحید مراد نے پہلے اظہار کیا تھا. اب چونکہ ان کی زندگی اس کے بعد بلنا شروع ہوئی اور بدلتے بدلتے وہ سپر ہٹ ہیرو ہو گئے، اور یہ وہ، اور لڑکیاں چار، بھلے انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کیا ہو، کیونکہ ہم نے کوئی سیکنڈل ایسا سنا نہیں، لیکن بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت دی ہے، بلکہ ہر عورت کو دی ہے، کہ وہ مرد کی آنکھیں اور اس کے خوشبو سے پہچان لیتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا. تو ہو سکتا ہے کہ سلمہ جی کو یہ شک ہو گیا ہو کہ یہ میری طرف اگر توجہ نہیں دیتے تو لڑکیوں کے ساتھ منسلک ہوں گے یا یہ وہ فلاں، یا اکثر آتے ہیں، باہر رہتے تھے. اب سارے مصروف آدمی شوٹنگ کرتے تو باہر ہم کہیں آتے رہتے ہیں، تو اگر کردار مشکوک ہو جائے تو پھر ہر بیوی کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ آج کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ہو. بالکل. تو پھر یہ میں نے اندازہ لگا کہ پھر اس بات سے اختلاف ہوا ہوگا. اور جب وحید مراد گھر آئے ہوں گے تو بیوی نے کچھ اس قسم کے جملے بولے ہوں گے کہ جب تمہارے اوپر عروج تھا اس وقت تو تم اس طریقے سے گھر نہیں آتے تھے، تو آج جو یہ ہے، آج بھی تو انہیں گھروں میں جاؤ نا جہاں جاتے تھے. میں یہ آپ جملے میں اپنے پاس سے بنا رہا ہوں، یعنی بیوی کی زبان پھر یہی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسی بات سے ان کا اختلاف ہوا ہو، ورنہ نہ تو خرچے سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ امیر کبیر آدمی تھے، نہ کسی اور بات سے. تو اس وقت وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہوں، اور جب وہاں پہنچے ہوں جس دوست کے گھر یا اپنی بہن کے گھر جہاں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی، تو پھر ساری رات انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ وہ جو میرے چاہنے والے تھے وہ بھی چلے گئے، جو مجھے ہیرو لیتے تھے وہ بھی نہیں رہے. ایک گھر تھا، ایک بیوی تھی جس کو سارے جہان کی لڑکیوں کو ٹھکرا کر میں نے انتخاب کیا تھا، آج اس نے بھی میرا بھرم توڑ دیا. تو اب میرے خیال میں مجھے نہیں جینا چاہیے. اب اس کے بعد ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، شراب نوشی، بسیار شراب نوشی بھی ہو سکتی ہے، خواب اور گولیاں بھی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن دروازہ اندر سے جو بند تھا، اگر وہ اپنے گھر میں تھے تو دروازہ اندر سے انسان لاک نہیں کرتا جب تک کہ کوئی واردات نہ کرنی اس نے. اگر کسی کے گھر میں بھی تھے تو دروازہ اندر سے لاک کیوں تھا؟ اینی ہاؤ، یہ دونوں روایات ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ جیسے ان کو یہاں اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ان کی ہر خطا معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے روز بھی عزت دے. آمین. اور میں اپنے آڈینس کو اور اپنے سامعین کو اور ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ آپ کے سے جو پیار کرتے ہیں ان کے دلوں میں پیار بھی اللہ ڈالتا ہے.
جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کے دلوں میں نفرت آپ کا کردار ڈالتا ہے. لہٰذا جو پیار کرتے ہیں ان کی قدر کریں، جو نفرت کرتے ہیں ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کریں. صرف تعریف کے سارے زندہ نہ رہیں، تنقید بھی برداشت کریں تو آپ بیلنس رہیں گے. کیا بات ہے. اور آپ کو کوئی دھچکا ایسا نہیں لگے گا کہ آپ خواہ باور گولیاں کھائیں یا شراب پئیں یا کوئی اور سہارا لیں یا خدا نخواستہ خودکشی کریں. زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت بہت ہے، بڑی نعمت. اس کی قدر کریں.